الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم تاریخ اسلامی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نابغہ روزگار شخصیات دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام شامل ہیں، اور ہر ایک شخصیت اپنی مثال آپ اور اپنے تقوی، پرہیزگاری، بردباری، صبر و تحمل اور ایمان و اعمال کے بلند مرتبے پر فائز نظر آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی تحمل اور بردباری کے متعلق ایک سبق آموز، عبرتناک اور مختصر سا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خلوت پسند، نرم مزاج، پابند سنت اور نہایت حلیم اور بردبار تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک مکان کرایہ پر لیا۔ آپ کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے دروازے پر آپ کے گھر کی محراب تھی۔ یہودی پڑوسی نے محض آپ کو پریشان کرنے کی خاطر اپنے دروازے پر بیت الخلاء بنا لیا تاکہ بدبو اور غلاظت سے آپ کو تکلیف پہنچے، مگر آپ اس ایذا رسانی پر صبر فرماتے رہے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ میری شرارت کا حضرت مالک بن دینار پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے یہ معمول بنا لیا کہ گھر بھر کی غلاظت اور کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا اور محراب کو خراب کر دیتا۔ ایک مدت تک وہ یہی کرتا رہا، لیکن آپ نے کسی سے ذکر کیا اور نہ ہی کبھی اس یہودی پڑوسی سے شکایت کی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال فرمایا اور عزت کی جگہ بٹھانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی خیریت دریافت فرمائی۔ یہودی اس بات کا منتظر رہا کہ شاید حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کچھ گلہ اور شکایت کریں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ذکر بھی نہ کیا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ آپ نے اس کی تکلیف دہی کا تذکرہ بھی نہ کیا تو خود ہی بول اٹھا، اے مالک بن دینار، میں جو عرصے سے آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینکتا ہوں، اس سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، مگر میں نے ایک جھاڑو اور ٹوکری رکھ لی ہے، اس سے صفائی کر کے دھو لیتا ہوں۔ اس یہودی نے پوچھا کہ آپ یہ تکلیف اتنی خاموشی سے کیوں برداشت کرتے رہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے اور احسان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم فرمایا ہے۔ میری نظر میں تو اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، تم جو جی چاہے کرو، انشاءاللہ مجھے جادہ مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں پاؤ گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات ختم کی تو یہودی نے کہا، افسوس، خدا کا دوست دشمن کے ہاتھوں اتنی تکلیف اٹھائے اور حرف شکایت بھی زبان پر نہ لائے۔ یہودی نے سر جھکا لیا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی، یہ واقعہ کہنے کو، سننے کو انتہائی مختصر اور چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ذرا ہم آج اپنی حالت اور اپنے اخلاقی درجے کو دیکھیں اور حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے صبر، تحمل اور بردباری کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ایسی اسلامی اخلاقیات سے اور ایسے خوف خدا سے اور ایسے اتباع سنت سے کوسوں دور پاتے ہیں۔ آج کسی کافر، کسی یہودی، کسی مشرک کی بات پر صبر کرنا تو دور کی بات ہے، آج تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی بات پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک ہمارے یہ اکابر، ہمارے یہ اسلاف، ہمارے یہ بڑے تھے کہ جو کافروں کو اپنے اخلاق سے اور اپنے حسن سلوک سے اور اپنے تحمل اور بردباری سے متاثر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اپنے اکابر و اسلاف کے حسن سلوک اور ان کے اخلاق عالیہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔